حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قلعہ کے پاس اترے، یعنی خیبر کے قلعہ کے پاس اترے اور علم حضرت عمر فاروق کو دیا اور حکم فرمایا کہ خیبر کی طرف جائیں۔ پس جن لوگوں نے تیار ہو کر ان کے ساتھ جانا تھا وہ تیار ہو کر چلے گئے اور اہل خیبر سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر معاملہ منکشف ہوا، یعنی کہ بہت سختی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، لیکن خیبر فتح نہ ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر فتح یابی کے واپس آ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور صحابہ اکرام جاتے رہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ایسے شخص کو علم عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی، یعنی کہ آپ فرماتے کہ علم میں کل اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، جو بھاگنے والا نہیں، یعنی کہ غیر فرار ہوگا، اسے علم عطا فرماؤں گا۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں اگلی صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آگے بڑھے تاکہ علم ہمیں دیا جائے، لیکن آپ نے حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا۔ اس وقت ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت امیر کائنات کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا جو تندرست ہو گئیں اور علم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا اور روانہ کیا خیبر کی طرف۔ اب جب امیر کائنات علیہ السلام مقام خیبر پر، خیبر کے قلعہ کے مقام پر پہنچے تو سب سے پہلے خیبر کے قلعہ سے مرحب نمودار ہوا، یعنی کہ پہلے مرحب کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے بھی جب صحابہ کرام جاتے تھے تو مرحب ہی نمودار ہوتا تھا، اب کی بار بھی علی کے سامنے مرحب نمودار ہوا۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ مرحب نے آتے ہی امیر کائنات کے سامنے یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، اہل خیبر مجھے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ جب میرے سامنے شیر آئیں تو غبار ہو جاتے ہیں، کبھی میں زخمی کرتا ہوں اور کبھی گردن اڑا دیتا ہوں۔ یہ مرحب نے اشعار امیر کائنات کے سامنے پڑھنا شروع کیے۔ پھر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر حضرت علی علیہ السلام اور اس کے درمیان جنگ شروع ہوئی، آپ کے درمیان مقابلہ شروع ہوا اور اچانک امیر کائنات علیہ السلام نے مرحب کے سر پر ایسا وار کیا۔ اب یہ غور طلب بات ہے، یہ حضرت بریدہ اسلمی فرما رہے ہیں کہ ایسا وار کیا کہ اس کے دماغ کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ حالانکہ مرحب کے متعلق آتا ہے کہ یہ 11 میٹر لمبا تھا اور امیر کائنات علیہ السلام نے زمین سے اچھل کر اس کے سر پہ وار کیا تھا۔ بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ امیر کائنات نے اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کے سر کی سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور پورے لشکر نے آپ کی ضرب کاری کی آواز سنی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس کے سر پہ خول تھا جو اوپر ایک ہیلمٹ نما اس وقت جنگی آلات میں سے ہوتا تھا، وہ خول تھا، اس کے اوپر لگی، پھر اس کا مغز کاٹا، سر کاٹا اور پھر کاٹتے ہوئے ناف تک تلوار پہنچی۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ سارے لشکر نے اس کے سر کے اوپر لگنے والی ضرب کی آواز سنی، پس ابھی آپ کے لشکر کی آخری صف کی نوبت نہ آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلی صف والوں کو فتح عطا فرما دی۔ یہ بریدہ اسلمی فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ کی جو پہلی صف ہے وہی بالکل قائم تھی، آخری صف کو ضرورت ہی نہ پڑی آگے آنے کی، اور اللہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرما دی۔ اور اس روایت کو متعدد کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جن میں مسند احمد ہے، فضائل صحابہ میں، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں، پھر کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں، پھر کشف الاستعار میں، مجمع الزوائد میں، پھر اس کے علاوہ تاریخ دمشق ابن عساکر میں، اور پھر مختصر تاریخ دمشق میں، اور مناقب علی بن ابی طالب علیہ السلام میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔